الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، أما بعد. محترم عزیز اور بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں گھر کے ہر ذمہ دار فرد کو ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام ہمارے لیے اس لیے بھی ایک اہمیت رکھتا ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے جس امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اور جس نبی کی تعلیمات سے ہم تمام کو جوڑ دیا ہے، وہ ایسی قیمتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ اس کو اٹھا لیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیجئے تو یقیناً کامیابی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا، گھر کے ذمہ دار فرد کا، اپنے آپ کو صرف دیندار کر لینا اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بنائے، ورنہ اگر صرف اس نے اپنے آپ کو دیندار بنا لیا تو یہ اس کے لیے خسارے کا سبب ضرور بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ان کے خرچ کی ذمہ داری ایک باپ پر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی گھر کے ذمہ دار فرد پر رکھی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت پیارا خطاب ہے کہ جب بات اپنوں کو کہی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال فرماتے ہیں قرآن کریم میں آمنو، کہ اے ایمان والو۔ یہ گھر کی بات ہے، اس لیے کہ ساری امت کو خطاب نہیں کرنا ہے۔ امت میں تو ماننے والے بھی ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہیں، یہ ماننے والوں سے خطاب ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک مہذب قوم ہو، اور تمہاری اولاد بھی دنیا کے اندر ایک الگ شناخت رکھنی چاہیے، دور سے نظر آنا چاہیے کہ یہ کس قوم کا بچہ ہے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب ایک محمد نام کے لڑکے کو کوئی دیکھتا اور اس کے اخلاق سے واقف ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک مسلمان بچے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ذمہ داری سمجھائی ہے کہ دیکھیے کہ اولاً تو اپنی ذات کو ہمیں دیندار بنانا ہے، اس لیے کہ گھڑے کے اندر جو ہوگا گلاس میں وہی آئے گا، یہ مسلمہ اصول ہے۔ آپ دنیا کے اندر اس کو آزما لیجئے کہ جو مٹکی میں ہوگا، جو گھڑے میں ہوگا، وہی گلاس کے اندر آئے گا۔ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا خطاب ہمیں کیا کہ تم پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی دیندار بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنی اہل و عیال کا خیال کرو کہ وہ بھی دیندار بنے۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ والدین کی مثال اور اولاد کی مثال یہ آم کے درخت اور کسان کی طرح ہے کہ کسان آم کے درخت کو جب زمین میں بوتا ہے
تو کئی سال تک اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر موسم میں اس کو پانی دیتا ہے اور ہر موسم میں آنے والی آفتوں سے اس کو بچاتا ہے، تب اٹھ کر کئی سالوں کے بعد اس کو اس کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کی بھی مثال ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے اور اس صحیح تربیت کے نتیجے میں کل یہ اولاد اٹھ کر جوان ہوگی اور پروان چڑھے گی تو یہ دنیا کے اندر والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلند درجات کے حاصل کرنے میں ضرورت مند ثابت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ ماہرین نفسیات فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے 3 مراحل آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو اس کے کل 3 مراحل بیان کیے گئے، 7 سال بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلے 7 سال اس میں یہ کہا گیا کہ بچے کو غلام بنا گود میں اٹھا کر رکھو، پہلے 7 سال میں یہ حکم ہے کہ بچے کو گود میں اٹھا کر رکھو۔ دوسرے 7 سال کے متعلق ارشاد ہے کہ بچے کو غلام بنا کر رکھو، اور تیسرے 7 سال کے متعلق ارشاد ہے کہ بچے کو دوست بنا کر رکھو۔ پہلے 7 سال کے جس میں یہ کہا گیا کہ بچے کو گود میں اٹھا کر رکھو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے 1 سے لے کر 7 سال کی عمر کے اندر اس کی زندگی بہت محدود ہوتی ہے، اس کے ملنے جلنے والے افراد بھی بہت محدود ہوتے ہیں، اس کا دائرہ زندگی بہت وسیع نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی سے ملتا ہو جلتا ہو، بلکہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ملتا ہے، ماں باپ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں اور کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو وہ پہچانتا ہے، یہی اس کی کل دنیا ہوتی ہے اور جو کچھ وہ سیکھتا ہے انہی سے سیکھتا ہے۔ یہ پہلے 7 سال کے اندر بچوں کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو ابتدا کے اندر اگر اس کو صحیح طور پر پانی پلایا جائے اور اس کی نشو و نما صحیح کر دی جائے تو کل اٹھ کر یہ درخت صحیح سالم ہوگا، لیکن اگر بچپن ہی سے وہ پودا ٹیڑھا ہو گیا تو کل اٹھ کر اگر یہ ایک زبردست درخت بن جائے گا تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔ تو جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں یہ انسانی زندگی کی تربیت کے بہت اہم سال ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے پر ذرا نظر کریں کہ ان پہلے 7 سال کے اندر ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس کو دنیا کے اندر بہت ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جاپان کا ملک، آپ اس کی حالات کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ 6 یا 7 سال سے پہلے اپنی اولاد کو اسکول میں داخل ہی نہیں کرتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان ترقی کے اندر کتنا آگے ہمارے ملک سے، بلکہ ساری دنیا سے بہت آگے ہیں، کہ جو 10 سال بعد دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر جو ٹیکنالوجی آتی ہے جاپان پہلے سے اس میں آگے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ پہلے 7 سال بچوں کو اپنے گھر پر ہی تربیت دیتے ہیں اور اس تربیت میں وہ کیا سکھاتے ہیں، ان کا کلچر سکھایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے کلچر میں رہنا کیسے ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بھائی بہن کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور ان کا معاشرہ کن کن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، کن چیزوں کو برا سمجھتا ہے، وہ ساری چیزیں انہیں اسی میں سکھائی جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دی جاتی ہے ان عمر کے اندر وہ ان کے معاشرے کے اندر رسپیکٹ، کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سفر کا ایک واقعہ بیان کیا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک عورت کو، جو یوروپین عورت تھی، اس کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہی ہے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے، تو مولانا کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر کا لڑکا کیسے کتاب پڑھ سکتا ہے۔ تو تعجب سے آپ نے اس عورت سے سوال کیا کہ اس بچے کو آپ نے کتاب پڑھتا کیسے کر دیا؟ تو اس عورت نے بہت بہترین جواب دیا، مولانا نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بچے کہاں ہماری سنتے ہیں، وہ تو ہمیں نقل کرتے ہیں، کہ جیسا ہم کرتے ہیں ایسا ہمیں وہ نقل کرنے والے بنتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ گھروں کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنی سنتوں کو گھروں میں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کو بچوں کے سامنے کرنے والے بنیں، اس لیے کہ اگر آپ گھروں میں نماز پڑھیں گے تو بچہ دیکھے گا
کہ میرے والد نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر اسے نماز پڑھنے نہیں آتی، لیکن آپ کے ساتھ میں کھڑا ہو کر جیسے آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی نقل کرے گا۔ آپ قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے، وہ ساتھ میں آ کر انگلی گھمانے والا بنے گا۔ اس لیے کہ بچوں کے اندر ایک فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست رکھی ہے ایکسیپٹ کرنے کی، نقل کرنے کی، اپنے اندر اتارنے کی، کہ جس چیز کو وہ دیکھتے ہیں اسی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ یہ بچوں کی ایک بہت زبردست فطرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان کے ہمیں کسی بھی فیلڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم نہیں چھوڑا، اور اولاد کی تربیت تو ایسی ہے کہ اگر ہم نے صحیح تربیت کر لی تو دیکھیے کہ یہ جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں کہ اگر اس میں صحیح تربیت ہو گئی، اور ان پہلے 7 سال میں صحیح تربیت کی جو زیادہ تر ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ والد تو گھر کے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، اور بچے کا جو وقت گزرتا ہے وہ زیادہ تر اپنی والدہ کے پاس گزرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں، ہماری مائیں بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے جی چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ اس عمر کے اندر موبائل کا دیکھنا اور اس میں آنے والی چیزوں کا دیکھنا، یہ بچوں کے لیے جس طرح ان کی آنکھوں کو نقصان دیتا ہے، ان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ان کی روحانیت کو نقصان پہنچانے والا بنتا ہے، کہ جن چیزوں کو آدمی کو بڑا ہو کر بھی دیکھنے سے منع کیا گیا، ہمارے یہاں کا بچہ انہی چیزوں کو بچپنے کے اندر دیکھتا ہے۔ اب جب وہ ان ساری چیزوں کو بچپنے میں دیکھے گا تو وہ وہی سیکھنے والا بنے گا، اور انہی چیزوں کو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنے گا، اس لیے کہ اس کا سارا وقت اسی میں گزرتا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے اندر بہت مشقتیں اٹھاتی تھیں، ان کی مشغلے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمیں انہی کی تربیت کرنی ہے اور انہیں ایک نیک انسان بنانا ہے، اس لیے کہ عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے وہ بہت زبردست ہے، کہ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک نیک فرد کو داخل کر دیا، ایک معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان کو انہوں نے جگہ دے دی۔ اب یہی نیک انسان کل اٹھ کر ہزاروں لوگوں کو گمراہیوں سے نیکی کے راستے پر لانے کا سبب بنے گا، تو ان ساری چیزوں کا ثواب ان کی والدہ کو بھی ملے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں گئے تو کسی نے آ کر ان کی والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے دیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ غلط بول رہا ہے، کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو فتح نصیب فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو پاس میں جو عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے تعجب سے کہا کہ پہلے شخص نے جو خبر دی تھی آپ نے بہت ہمت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو آپ کو اپنے بچے پر اتنا یقین کیسے کہ آپ کا بچہ کبھی یہ غلط کام نہیں کر سکتا؟ تو ان کی والدہ نے جو جواب دیا ہے یہ سننے کے لائق ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے 2 سال تک بغیر وضو کیے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا، 2 سال تک بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا، کہ جس اولاد کو بغیر وضو کیے دودھ نہ پلایا گیا ہو تو کیا وہ اولاد نافرمان نکل سکتی ہے؟ یہ ماؤں کا کردار ہوتا تھا اسلامی معاشرے کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جان چھڑانے کے لیے بچہ 3 سال کا ہوتا ہے انہیں اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اب وہ کیا سیکھتا ہے ہمیں کیا معلوم، جان چھڑانے کے لیے بس تاکہ 3-4 گھنٹے ماں کو آرام ملے، اگر پھر گھر پر آتا ہے تو وہ زیادہ پریشان کرتا ہے تو ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے 7 سال تھے کہ جس کے اندر وہ یہ سمجھتا کہ میں کس گھرانے کا فرد ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس کے دماغ میں جو چیزیں بچپن میں اچھی ڈالنی چاہیے تھی وہ ہم نے ختم کر دی۔ تو دیکھیے کہ یہ پودا یہاں سے بگڑنا شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جو 7 سال آتے ہیں جس کے متعلق یہ حکم ہے کہ بچے کو غلام بنا کر رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح بچوں کو بھی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، انہیں کام کے کرنے کا عادی بنایا جائے اور ان کاموں کی نگرانی کی جائے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے
کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بابرکت، آپ جیسی شفیق شخصیت دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، کہ آپ نے اپنے دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیا، لیکن آپ ایک 10 سال کے بچے کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو مارو۔ آپ نے اپنے دشمنوں پر تک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن جب بچے کی تربیت کی باری آئی تو آپ نے کیا حکم فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے۔ حالانکہ 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس پر تنبیہ کرو۔ اور دیکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بچے ہمارا کہنا کہاں مانتے ہیں، وہ تو ہماری نقل کرتے ہیں، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے تو چاہیے کہ ہم پہلے خود نمازی بنیں، کہ اگر ہم گھر پر بیٹھ کر بچوں کو یہ حکم دے کہ جا نماز پڑھنے کے لیے جا، اور باپ خود گھر میں بیٹھا رہے، تو ایسا بچہ کبھی نمازی نہیں بن سکتا۔ اگر ساتھ میں لے کر جائے گا تب جا کر وہ بچہ نمازی بنے گا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرض کی پابند بن جائے تو والدین کو چاہیے کہ وہ سنتوں کا بھی اہتمام کرے، اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سنتیں پڑھنے والی بن جائے تو والدین کو چاہیے کہ وہ نفلوں کا اہتمام کرے، تب جا کر ان کی اولاد سنتوں کا اہتمام کرنے والی بنے گی۔ لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ ان 7 سے 14 سال کے اندر ہم بچوں کو لاڑ پیار میں رکھتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی ہر بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہی عادتیں غلط جب پختہ ہو جاتی ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس قوم کا بچہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا ذمہ داری عطا کی ہے، صرف دنیا کے اندر رہنا، کھانا پینا، گھومنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا یہی کام ہے، لیکن ہم اس بچے کو دین کے ماحول میں ڈھالتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کل اٹھ کر یہ بچہ جب نافرمان بنتا ہے تو والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ وہ سمجھ لیجیے آپ کہ جو کہنا ماننے کی عمر تھی آپ نے اس میں اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ یہی جو 7 سال تھے آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ اگر وہ بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرے تو آپ اسے فوراً منع کرتے ہیں، آپ اسے روکتے، اسے ٹوکتے، نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس پر فوراً تنبیہ کرتے، آپ گھر میں خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھیے، اگر وہ نہیں بیٹھتا تو آپ تنبیہ کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بچے تو ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، کبھی کبھار ان سے سوال کرتے ہیں کہ بچہ بتاؤ کہ گھر کے اندر کتنے افراد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ بچوں سے کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بچوں کی طرف سے جو جواب آتا ہے اور جو اکثر بچوں کا جو جواب ہوتا ہے بہت تعجب خیز جواب ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا یا ہماری دادی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن کریم کی کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ بچے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے والد پڑھتے ہیں، ہماری والدہ پڑھتی ہیں۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمارے دادا یا ہماری دادی جو بوڑھے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیے بچے جو دیکھتے ہیں وہی کہیں گے اور وہی سیکھیں گے بھی۔ انہوں نے اپنے والد کو کبھی قرآن پڑھتے دیکھا ہی نہیں، تو بچہ کب قرآن کا عادی بنے گا؟ وہ قرآن سے محبت کرنے والا کب بنے گا؟ اگر ہم ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں گے تو بچے خود بخود پاس میں آ کر ہمیں قرآن سنانے والے بنیں گے کہ دیکھیے ابا مجھے بھی یہ آتا ہے، میں نے یہ بھی سیکھا ہے، مدرسے میں مجھے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ لیکن جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کی پریکٹیکل کا جو وقت ہوتا ہے وہ گھر کی زندگی ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں ان بچوں کو اس کا عادی نہیں بناتے، تب وہ چیزیں صرف ایک حد تک باقی رہتی ہے، باہر آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا یہ رونا ہوتا ہے کہ ہمارا بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ تو یقیناً آپ یہ سوچئے کہ ہماری کہیں کمی رہ گئی ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بچے کو دوست بنا کر رکھو، بچے کو دوست بنا کر رکھو، اس لیے کہ دیکھیے کہ اب بچے کی جو زندگی ہوتی ہے اب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اب وہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اب اس کے ملنے جلنے والے بھی بڑھیں گے، اس کے دوست افراد بھی بڑھیں گے، اس کا سرکل بھی بڑھے گا، اس کا آنا جانا بھی بڑھے گا، جہاں وہ بچپن میں نہیں جاتا تھا اب بڑی جگہ پر وہ شہر میں گھومنے والا بھی بنے گا۔
تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو دوست بنا کر رکھو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے کھل کر بات کریں تاکہ آپ ان کی نفسیات کو سمجھ سکیں کہ میرے بیٹے کے رجحانات کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، آپ اس کو سمجھ سکیں، تو آپ دوست بن کر رہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 7 سے 14 سال میں ہم دوست بنا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ دوستی کے زمانے کے اندر ہم تربیت نہیں کرتے۔ اب 14 سے 21 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے جہاں دوست بنا کر رکھنا ہے، اب اس میں ہم مار پیٹ کرتے ہیں۔ تب ہوتا ہی کہ وہ بچہ باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جیسے باپ گھر میں انٹر ہوتا ہے، بچہ باہر، باپ کی اور بیٹے کی بنتی ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا کہنا نہیں مانتا، یہ سامنے بولتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ تو یہ جو موقع تھا یہ تو دوست بنا کر رکھنے کا تھا، اب ہم نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ شروع کر دیا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے تو وہ سامنے جواب دے گا، آپ کا مقابلہ کرے گا اور گھر سے باہر فوراً چلا جائے گا، اور وہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے ایک اعتبار سے۔ اسی لیے دیکھیے کہ یہ جو زمانہ ہوتا ہے، بچے اس میں نئی نئی صحبتیں اختیار کرتے ہیں، ان کے دوست احباب، ان کے سرکل بڑھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ان کی تربیت میں جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ جیسا دوست اس کا دین ویسا ہی ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے گزرے اپنے وقت کے، انہوں نے اس بات کو اس طرح سمجھایا ہے کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر از مار بد، کہ جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو بری صحبتوں سے بچا لو، اس لیے کہ بری صحبت ایسی ہے کہ برے اور کالے ناگ سے بھی بدتر ہے، کہ جب انسان کو زہریلا سانپ ڈستا ہے تو وہ اس کی زندگی کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک خراب دوست اور بگڑا ہوا دوست اس کو ڈستا ہے تو اس کا ایمان تک لے کر چلا جاتا ہے۔ صحبتیں جیسی ہوتی ہیں انسان ایسے ہی پروان چڑھتا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے تو آپ نے مٹی کو اٹھایا تو اس مٹی کے اندر سے خوشبو آنے لگی، تو آپ اس سے کہنے لگے کہ تو ذات کے اعتبار سے مٹی ہے، کہ تیرے اندر یہ خوشبو کیسے؟ آپ نے اس سے سوال کیا مٹی سے کہ تو ذات کے اندر ایک مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ تو علامہ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے زبان حال سے مجھے جواب دیا کہ من دانم کہ من خاک ہستم، کہ میں جانتی ہوں کہ میں مٹی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ در جمال ہم نشی اثر من کرد، کہ میں جن جگہوں پر رہ کر آئی ہوں جمال ہم نشی در من اثر کرد، کہ جس جگہ پر میں رہ کر آئی ہوں اس جگہ نے میرے اندر اثر کیا ہے۔ اور وہ مٹی کہتی ہے کہ میں باغیچے کی مٹی ہوں، کہ میں نے چند دن پھولوں کے ساتھ گزارے تو ان پھولوں کی خوشبو میرے اندر بھی سرایت کر گئی۔ تو جیسی صحبت ہوگی ایسے اثرات بچوں کے اندر آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو اس مرحلے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد کی صحبتیں کیسی ہیں۔ اور وقت ہونے آیا ہے، اس لیے قرآن کریم کی ایک آخری مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی خاطر، اس کی تربیت کے خاطر کس قدر تیار رہنا چاہیے، کہ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کریم نے یعقوب علیہ السلام کے مرض الوفات کا ایک منظر کھینچا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے تمام بیٹوں کو بلایا، اور تمام بیٹوں کو بلانے کے بعد ایک سوال کیا، فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کن سے سوال کیا جا رہا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں آپ کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور خود یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام خود نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام خود نبی، خاندان میں نبوت چلی آ رہی ہے، لیکن موت کے وقت اپنے بیٹوں سے بلا کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔
آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ہم جیسوں کو تو اپنے بچوں کی اور خود اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، آپ اندازہ لگائیے اس سے۔ کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح محبت سے بلا کر پاس میں بٹھا کر یہ سب چیزیں سمجھاتے ہیں؟ کبھی موقع آتا ہے تو ہم باپ بنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان پر حق ہے، اور مار دھاڑ کر کوئی چیز سمجھانے کے لیے انہیں سونپ دی جاتی ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ جو بات محبت سے کہی جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں مار دھاڑ کر بچے کو کوئی چیز سمجھا دوں اور وہ کرنے والا بن جائے، وہ وقتی طور پر آپ کے ڈر سے وہ چیز کر لے گا، لیکن اس کی زندگی کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو ہم اپنے آپ کو پہلے نیک بنائیں، اس کے بعد اپنی اولاد کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر کریں، ورنہ آپ یقین جانیے کہ جو اولاد ہوتی ہے کہ اگر صحیح تربیت نہیں کی جاتی تو بڑھاپے کے اندر اسی اولاد کو ماں باپ کی کھانسی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ اسی اولاد کی خاطر اس کی دنیا سدھارنے کے لیے، اس کی دنیا کو سنوارنے کے لیے ماں باپ اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، لیکن بس صرف تربیت نہیں کرتے دینی، تو کل اٹھ کر جسے دنیا کی ساری نعمتیں دی اسی اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ باپ کی کھانسی بھی اسے بڑھاپے میں برداشت نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کروڑوں کی ملکیت کے مالک ہے، لیکن باپ نے دینی تربیت نہیں کی، باپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، بیٹے کو نماز جنازہ بھی پڑھتے نہیں آتی، کہ جسے ساری فیکٹریوں کا مالک بنا دیا گیا، لیکن بیٹے کا حال یہ ہے کہ اسے اس باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھتے نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ اس بیٹے سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے پڑھ کر کچھ بخشے گا؟ کبھی نہیں بخشے گا۔ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے ساتھ آتی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اس میں سے تیسری چیز جو بیان کی گئی اولد صالح یدعو له، کہ انسان نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرنے والی بنے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ اولاد چھوڑ کر جائے، ہر انسان اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے، یہ کہا کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا یہی اولاد کل اٹھ کر دنیا میں اس کے لیے نیک نامی کا بھی سبب بنے گی، اور آخرت کے اندر اس کے لیے ثواب کا انبار کھڑا کر دے گی۔ یہی کچھ چند باتیں تھیں اولاد کی تربیت کے متعلق، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر جتنی تفصیل سے کلام کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔